9 محرم الحرام، 10 محرم الحرام، یہ ایام ہمیں کیسے گزارنے چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، سبیلیں لگانی چاہیے، نیاز بانٹنی چاہیے؟ اس بارے میں ذرا بتائیے گا کہ ہم 9 10 محرم الحرام کے یہ جو دو ایام ہیں ان کو کیسے ہم گزاریں، کیا حکم ہونا چاہیے؟ دیکھیں، 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے. اس کی ایک اصل یہ ہے، بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے تھے تو یہود جو تھے نا وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود سے اس بات کا سوال کیا، تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے ہمیں نجات دی تھی، فرعون سے ہماری جان چھوٹ گئی تھی. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو تم بھی روزہ رکھا کرو، کیونکہ موسیٰ آپ لوگوں کے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں. بے شک تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مشابہت ہو جائے گی یہود کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کے رکھ. جی جی 9 اور 10 محرم کا روزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے اب آ گیا امام حسین کی شہادت کے بعد جی کا جی معاملہ. تو ظاہری سی بات ہے اصحال ثواب کیا جائے، قرآن پڑھ کر ان کو زیادہ سے زیادہ اصحال ثواب کیا جائے، اور ان افراد کا ذکر جمیل کیا جائے، اپنی آنے والی نسلوں کو ان کی قربانیاں بیان کی جائیں، اور کوشش کی جائے کہ جھوٹی اور من گڑت روایات نہ بیان کی جائے. اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ میں، امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر، اور امام ابن حجر مکی نے الصواعق المحرقہ میں جو کہا ہے نا کہ کربلا کے ایام میں واقعہ کربلا بیان کرنا حرام ہے، تو اس وجہ سے کہ اس میں جھوٹ کی آمیزش بہت زیادہ ہو گئی بے شک ہے. جی قرآن میں ان کی فضیلت پر جو آیات ہیں وہ کافی ہیں، باقی ان کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے وہ بیان کی جائیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ایک لفظ، ایک ایک واقعہ کربلا کا بیان کریں گے تو آپ امام حسین کی خدمت کریں. جھوٹ ویسے بھی حرام ہے، اور بڑوں کا نام لے کر بولنا تو زیادہ اس کی ممانعت ہے. بے شک ٹھیک جی. ہو گیا.